اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اور اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے۔ اللہ آلات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہے، جیسے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ پر کربلا میں آئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کی صورت میں آئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پر صفا مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی، لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخرو کر دیا۔ ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا، کیونکہ وہ توکل کرنے والے، اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ پر توکل کی حدیں اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توکل اور دعاؤں میں کمی نہ آئے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کسی کی چاہت ڈالی ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دے رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری چاہت پہ راضی ہو اور بس تمہیں آزما رہا ہو۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہیں ہوتی۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے۔ لیکن کون جانے، ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے،
دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے ہی جاتی ہیں جہاں نا کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہیں تمہاری محبت سے نواز دیتا ہے۔ دعاؤں پر یقین ہی ہماری تقدیریں بدلتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں کبھی تصور بھی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ جس دعاؤں کی قبولیت کو تم یقین سے مانگتے ہو، یہی یقین تمہاری منزل تک تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھریں اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔